آمین صبح آمین. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے وظائف اور آپ لوگوں کے مسائل اور ان کے وظائف. کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام آہل ہے, مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. مولانا صاحب میں کسی مولانا کے پاس گیا تھا کراچی میں, اور انہوں نے بولا تھا کہ میرے ابو کے اوپر کالا جادو ہو رہا ہے, اس لیے حصہ نہیں دے رہے. تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ کیا چیز؟ حصہ نہیں دے رہے. کیا کہا آپ نے؟ وہ ابو حصہ نہیں دے رہے, کسی نے بولا کہ ان کے اوپر جادو ہو رہا ہے. آپ کو حصہ نہیں دے رہے؟ آپ کو حصہ نہیں اور دے میرے رہے؟ 3 اور بھائی بہن ہیں. کسی کو بھی نہیں دے رہے؟ نہیں, وہ بولے کہ میرے پاس رہو, میرے اوپر وہ ڈپینڈنٹ رہو. اوہ اچھا. یعنی وہ ان کو ابا کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں کو کسی کو حصہ, اپنے بیٹوں کو حصہ نہیں دوں گا, میرے اوپر ڈپینڈنٹ رہو. اور ایک مولانا صاحب کے پاس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابو پر کالا جادو کیا ہوا ہے. دیکھیں, ایک تو فوراً کسی بھی عامل کی اس بات پر یقین کر لینا کہ بھئی آپ پر جادو ہو گیا ہے, تو وہ جادو تب ہوتا ہے جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اچھا ہو گیا ہے. ہوا بھی ہوگا, اثر جب تک نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو مان نہ لیں. جب آپ مان لیتے ہیں تو پھر اس کا اثر فوراً, دیکھیں انہوں نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں اچھا ہوا ہے تو وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سارے صاحب ایسے بھی ہیں جو میں اپنے آگے پیچھے مطلب جو نظر دوڑاؤں تو ہمارے بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو حصہ دے دیتے ہیں تو ان کی زندگی بہت ہی بالکل ہی برباد ہو جاتی ہے, بالکل اولاد ان کو چھوڑ دیتی ہے. تو کچھ باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی اولادوں کو اپنی زندگی میں اس لیے حصہ نہیں دیتے, وصیت کر دیتے ہیں. حصہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ حصہ اگر اپنی زندگی میں دے دیا جائے تو اولاد بالکل باپ سے قطع تعلق کر لیتی ہے. اور ایسے بہت سارے کیسز ہم نے اولڈ ایج ہوم میں دیکھے ہیں کہ ماں باپ نے اپنا جو بھی جائیداد جب اولادوں کو دے دی ہے تو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ماں باپ کو. یہ وجہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی. جبھی تو کہتے ہیں کہ خدمت سب سے زیادہ ماں کی کریں, حکم باپ کا مانیں. صحیح بات. جو حکم ہے وہ باپ کا مانیں. اور یہ بہت اچھی بات کی ہے. ہمارے ہاں جو والد عرصہ دراز سے محنت مزدوری جاب یا کہیں بزنس کر کے یا کہیں پارٹنرشپ کر کے وہ کچھ کما لیتے ہیں, اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے بچے ہماری ان حالت کو دیکھ کے شاید تھوڑا سا ترس کھائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا. بچے جب بڑے ہوتے ہیں یہی تو کہتے ہیں آپ نے ہمارے واسطے کرا کیا ہے. بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنا مستقبل, اپنی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے, ان کو اپنا روشن مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور کوئی بھی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ذمہ داری بن رہی ہے, پاؤں کی بیڑیاں بن رہی ہیں, وہ اس کو کراس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور پھر جب آگے جا کے شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کی زندگی میں ان کی وائف, ان کے بچے ان کو یہ کہتے ہیں ابا جی ہمارے اپنی بیوی بچے ہیں, ہمارے اپنے بھی معاملات ہیں. ہم ان کو کوئی پھر بھی وہ وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے لیے جو بہتر ہو وہ ہو. نہیں, سب سے پہلی میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, اس کی توثیق کرتا ہوں, اور ان تمام والدین سے میں یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ جب تک آپ حیات ہیں اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھیں. ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیلپ کریں, ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, لیکن اپنی موجودگی میں آپ زندہ ہیں. اگر آپ نے یہ دے دیا تو پھر آپ جیتے جی اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ نہیں, آپ ان کے لیے محتاج بالکل اپنے آپ کو نہ بنائیں. آپ اپنی ہی ملکیت جو آپ کی ہے, آپ ان کے مالک ہیں, آخر تک رہیں. جب آپ فوت ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کو حق دے نہ دیں, ان کو ضرور ملے گا چونکہ وہ ان کا شرعی حق ہے. وظیفہ یہ ہے, اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ والد پر شاید کوئی اثر ہوا ہے, جادو ہوا ہے اور وہ ہمیں ہمارا حق جو ہے وہ نہیں دے رہے, تو پہلی بات یہ یاد رکھیے گا, ان کے فوت ہونے سے پہلے آپ کا ان سے حق مانگنا ہی ناجائز ہے. آپ ان سے کیسے حق مانگ سکتے ہیں؟ وہ اب تک حیات ہے, وہ نہیں دینا چاہتے, آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے. وراثت مانگ رہے ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو ان دونوں میں آپ فرق واضح کر لیجئے گا. وظیفہ یہ ہے جادو کے متعلق. دیکھیں عموماً وہ ایک روایات میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد ہیں اور وہ میرے مال میں سے خرچ کر دیتے ہیں, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. تو جب وہ ان کو خبر ملی کہ میرے بیٹے نے یہ بات کی ہے تو ان کے جانے سے پہلے جب وہ اندر ہی اندر وہ الفاظ کہتے رہے, اے میرے بیٹے
جب تو پیدا ہوا تھا میں کتنا خوش تھا، ہائے میرے بیٹے تیری تکلیف میری تکلیف تھی، ہائے بیٹے میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہ سوچا تھا، آج جب یہ وقت آیا خلاصہ بتا رہا ہوں تو آپ نے میری شکایت وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوئے اور آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو بات یہ ہے، وظیفہ یہ ہے، وظیفہ یہ ہے جو آپ نے جادو کے متعلق پوچھا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی آیات اور اس کے ساتھ آخر میں درود شریف، یہ پڑھ کے پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک رکوع اگر پڑھ لیں، ایک رکوع اگر پڑھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں اور انشاءاللہ کوشش کریں والد صاحب کو دم کریں تو ہمارے پاس لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں فون کی، آپ ایک کا جواب دینے میں 10 منٹ لگا دیتے ہیں تو جو 10 لوگ لائن میں ہوتے ہیں نا وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو جواب دیں۔ جی معذرت کی بات نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، صرف انفارمیشن دے رہی ہوں۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ السلام جویریہ، پلیز مولانا صاحب سے کہ ایک لڑکی ہے اس کو ڈیورس ہو گئی، بس بیٹے کی پرابلم ہے کہ وہ بیٹا اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے مقدمہ کیا ہوا ہے، تو پلیز بچہ کتنا بڑا ہے؟ 12 نمبر بتا دیا کریں۔ اچھا اب مقدمہ جیتنا چاہتی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایک بچہ اس کی کم بھائی ہے، وہ انگلینڈ میں فزیو تھراپی ڈاکٹر بننے کے لیے گیا ہوا ہے، اور جب بھی انٹرویو دینے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا پلیز ان دونوں کے لیے اچھا ایک آیت نمبر بتا دیا وہ بتا دیں گی۔ یہ بتائیں کہ وہ جو بچے کی جو کسٹڈی لینی ہے وہ بچہ کتنا بڑا ہے؟ وہ ماشاءاللہ ہے 10 سال کا۔ تو اس کی والدہ کا نام میں بتانا نہیں چاہتی، پلیز بچے کی کسٹڈی کا ہے، وہ مقدمہ جیتے جیتے رہ رہی۔ صحیح ہے جی، مقدمہ جیتنے کے لیے بچے کی کسٹڈی کے لیے، اور وہ چاہ رہی کہ آپ ان کو آیت نمبر مقدمات میں باعزت بری ہونے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے اگر آپ حق پر ہیں تو آپ نے اس وظیفے کا اہتمام کرنا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ نے روزانہ 7 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا فتح آپ کی ہوگی۔ اور بچہ جو ہے وہ فزیو تھراپسٹ بن رہا ہے، باہر ہے، اس کے لیے کامیابی کے لیے، اس کی جاب کے لیے کچھ بتا رہا ہے؟ اولاد کی ترقی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، چاہے تعلیمی سفر ہو یا ان کی کوئی جاب ہو یا کوئی بزنس ہو، آپ نے ایک دعا کرنی ہے، اللہم فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں مزمل احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی مزمل، مولانا صاحب سے میرا ایک سوال تھا۔ کچھ ہے؟ مولانا صاحب میں بہت ایک نیا مسئلے میں پھنس گیا ہوں۔ میں نا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میری ایک گرل فرینڈ ہے، اب اس نے مجھے عید کی شاپنگ کے لیے ڈیمانڈ کری ہے، بہت فورس کر رہی ہے، اور میں کماتا نہیں ہوں، کوئی پیسے ویسے ہے نہیں میرے پاس۔ اب امی ابو نے مجھے فطرانے کے پیسے دیے تھے، کیا میں اس سے اس کو شاپنگ کرا سکتا ہوں؟ فطرانے کے پیسے آپ کو دیے؟ شاپنگ کرانے کے لیے اتنے نہیں، آپ کو کیوں فطرانے کے پیسے دیے؟ دینے کے لیے مسجد میں کہ آپ اچھا آپ کسی کو دیں، مسجد کے لیے دیے ہیں نا۔ اچھا مستحق جو بھی مستحق ہوتے ہیں، اما ابا نے فطرانے کے پیسے دیے ہیں جتنے لوگوں کے گھر میں، اس کے حساب سے وہ کہہ رہے شاپنگ کرا دوں ان پیسوں کی۔ خدا کا خوف کرو، اگر وہ اتنی غریب ہیں تو کرا سکتے۔ نہیں دیکھیں، ان کا پہلے تو ان کا تعلق ہی اچھا نہیں ہے، تو تعلق کی بنیاد ہی غلط ہے، تو آپ ایک حرام چیز کو آپ حلال چیز کیوں دے رہے ہیں؟ بات بھی تو سمجھے نا۔ دیکھیں کتنی غلط بات ہے، آپ نے ایک سوال کرا ہے کہ آپ کی کوئی ایک، ہم تو نام بھی نہیں لیتے، ہم تو بھی کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ بھئی اگر وہ گرل فرینڈ بھی نکاح میں بھی ہوتی تو فطرانے کے پیسے تو نہیں دے سکتے نا کسی کو بھی؟ دے تو بالکل نہیں سکتے۔ آپ نے یہ ان کے لیے اتنی مقدس چیز کا کیسے سوچا کہ یار آپ ان سے ان کو شاپنگ کرائیں؟ تو اس پر آپ کا وظیفہ یہ ہے، استغفار بھی کریں اور آئندہ اس قسم کے افعال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے انسان اس سے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس بات سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بالکل بھی قطعاً
یہ جو چونکہ واجب اور فرض صدقات ہوتے ہیں یہ بغیر مستحق کے، اور اس میں بھی حلال و حرام کا کانسیپٹ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بھائی کو نہیں دے سکتا، یا انسان اپنے والد کو یا والد بچوں کو نہیں دے سکتا، تو دیکھیں یہ حدود ہیں. تو پھر جائز ہے کہ ایک نامحرم سے آپ کا تعلق ہے، پھر آپ ان کو ایک مقدس صدقہ ہے وہ دیتے ہیں، تو یہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے، بالکل یہ ناجائز اور حرام. کالر ہمارے ساتھ